اسلام آباد کے بعد خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے، جہاں رفح ہسپتال میں ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں فلاحی منصوبوں، مالی امور، تنظیمی معاملات پر اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں معزز مہمانوں اور جنرل باڈی کے اراکین نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں عمر خان کی اس رپورٹ میں۔ رفح ہسپتال عزیز بٹی ٹاؤن میں ایک میٹنگ کا انعقاد ہوا، جس میں صدر حاجی محمد دین اور خواجہ محمد عمر کی خصوصی دعوت پر فیڈرل پریزیڈنٹ نیشنل پیس کمیٹی پاکستان محمد خالد شیخ، صدر رحمان ٹریڈ سینٹر امجد محمود بھٹی اور صدر ڈیکوریشن بلاک نمبر 1 چودھری طیب عمران نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس میٹنگ میں تنظیمی، انتظامی اور مالی امور سمیت عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کو مزید مؤثر بنانے کے حوالے سے تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ میٹنگ کے دوران گزشتہ اجلاس کی کارروائی کی توثیق کی گئی، جبکہ گزشتہ ماہ کے مالی اخراجات کی منظوری، آئندہ ماہ کے بجٹ، مالی امور اور نئے فلاحی منصوبوں پر اتفاق رائے سے اہم فیصلے کیے گئے۔ شرکاء نے سوسائٹی کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے عوامی خدمت کے منصوبوں کو مزید وسعت دینے اور مستحق افراد تک بہتر طبی فلاحی سہولیات پہنچانے کے لیے مختلف تجاویز بھی پیش کی۔ اس موقع پر فیڈرل پریزیڈنٹ نیشنل پیس کمیٹی پاکستان شیخ محمد خالد نے رفح سوسائٹی کی فلاحی خدمات کو سراہتے ہوئے اس کے سماجی کردار کو قابل تحسین قرار دیا۔ بعد ازاں صدر حاجی محمد دین نے معزز مہمانوں کو رفح ہسپتال کا تفصیلی دورہ کروایا، جہاں انہیں مختلف شعبہ جات، طبی سہولیات اور عوام کو فراہم کی جانے والی خدمات سے آگاہ کیا گیا۔ مہمانوں نے ہسپتال میں دستیاب سہولیات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے سوسائٹی کی کاوشوں کو سراہا۔ اجلاس میں صدر حاجی محمد دین، سینئر نائب صدر حاجی طاہر محمود، نائب صدر حاجی عبدالرشید، جنرل سیکرٹری خواجہ محمد عمر، جوائنٹ سیکرٹری خرم عبدالجبار، فنانس سیکرٹری میاں عارف عزیز، سیکرٹری نشر و اشاعت ملک امیر افضل، ممبران میں ناصر محمود سہگل، متین احمد قریشی، شیخ عبداللہ نعیم، شیخ کامران نعیم، ملک محمد حنیف اور میاں ساجد عزیز سمیت جنرل باڈی کے دیگر اراکین نے شرکت کی۔ اجلاس کے اختتام پر اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ رفح سوسائٹی عوامی خدمت، معیاری طبی سہولیات کی فراہمی اور فلاحی منصوبوں کے دائرہ کار کو مزید وسیع کرنے کے لیے اپنی کوششیں پہلے سے زیادہ جذبے کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ عمر خان، بگ نیوز، سرگودا۔